بہت دنوں کی بات ہے، تامل ناؤ میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا نام اویار تھا۔ وہ بہت دلکش شعر لکھتی تھی۔ اس کی شاعری کے قدردان ہو کر بڑے بڑے راجے اس کی عزت کرتے تھے۔ راج دربار میں بھی اس کی مثال کا کوئی دوسرا شاعر نہ تھا۔ اس وجہ سے اسے بہت گھمنڈ ہو گیا۔ ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی۔ سڑک کے کنارے جامن کے درخت تھے۔ کالے کالے جامن درختوں کی ٹہنیوں سے لٹک رہے تھے۔ جامنوں کو دیکھ کر اویار کے منہ میں پانی بھر آیا، لیکن درخت اونچے تھے۔ بیچاری بڑھیا کیا کر سکتی تھی؟ بڑھیا نے ایک درخت کے نیچے آ کر اوپر دیکھا۔ درخت کے اوپر ایک چرواہے کا لڑکا ٹہنی پر بیٹھا جامن کھا رہا تھا۔ لڑکے کو دیکھ کر بڑھیا نے اس سے کہا، بیٹا میں بھوکی ہوں، مجھے بھی کچھ جامن کھلاؤ۔ یہ سن کر لڑکے نے بڑھیا سے پوچھا، نانی تمہیں گرم گرم جامن چاہیے یا ٹھنڈے ٹھنڈے؟ یہ سن کر بڑھیا پسو پیش میں پڑ گئی اور اس نے لڑکے سے پوچھا، بیٹا تم پاگل تو نہیں ہو؟ کہیں جامن بھی گرم یا ٹھنڈے ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ صرف تمہاری بھول ہی ہے۔ لڑکے نے پھر کہا، اجی اویار جی، آپ تو دانا ہیں۔ آپ کا نام سنتے ہی تامل ناؤ کے بڑے بڑے عالم لوگ ڈرتے ہیں۔ پھر یہ چھوٹی سی بات بھی آپ نہیں سمجھتی تو یہ آپ کی خامی ہے، میں پاگل تھوڑے ہی ہوں۔ اچھا اب آپ کہیے کہ آپ گرم گرم جامن کھائیں گی یا ٹھنڈے ٹھنڈے؟ لڑکے کی بات سن کر اویار بالکل اچنبھے میں آ گئی۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جامن گرم کس طرح ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی وہ اس راز کو سمجھنے کے لیے بے قرار تھی۔ اس نے لڑکے سے کہا، بیٹا تم مجھے گرم گرم جامن ہی کھلاؤ۔ لڑکا ہنس کر بولا، اچھی بات ہے بوڑھی نانی، لو میں تمہیں گرم گرم جامن کھلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکے نے ایک ٹہنی کو زور سے ہلایا۔ خوب پکے ہوئے کالے کالے جامن زمین پر دھول میں بچھ گئے۔ بڑھیا انہیں اٹھا اٹھا کر دھول پھونک پھونک کر کھانے لگی۔ یہ دیکھ کر لڑکے نے پوچھا، کیوں نانی، جامن تو خوب گرم ہے نا؟ اویار نے جواب دیا، بیٹا کہاں، یہ تو ٹھنڈے ہیں۔ لڑکے نے پھر پوچھا، اچھا نانی، آپ تو کہتی ہیں یہ گرم نہیں ہیں، پھر آپ انہیں پھونک پھونک کر کیوں کھا رہی ہیں؟ یہ کہہ کر لڑکا ہنس دیا۔ اویار نانی کو اب اپنی بھول معلوم ہوئی اور وہ بہت شرمندہ ہو گئی۔ ایک چرواہے کے لڑکے کے آگے وہ ہار گئی تھی۔ آخر چپ چاپ چل دی۔ لڑکا خوب ہنستا رہا۔ اویار نے اپنی اس ہار کے بارے میں کہا، یعنی کونگرالی نام کا ایک درخت ہے، وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ بہت مشکل سے کاٹا جاتا ہے، پھر بھی اس کے کاٹنے سے کلہاڑی کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر اسی کلہاڑی سے کیلے کے درخت کو کاٹنے لگیں تو کلہاڑی بگڑ جاتی ہے، بعد میں وہ درخت کاٹنے کے قابل نہیں رہتی۔ ٹھیک ویسے ہی بڑے بڑے عالموں کو بحث مباحثے میں شکست دینے پر بھی مجھے اس چرواہے کے لڑکے سے ہار ماننی پڑی۔ اس وجہ سے میری آنکھوں کی پلکیں 2 دن تک نہیں لگیں گی، یعنی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ عزیز دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں مجھے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔